بھارت کا غرور خاک ہوئے سال ہو گیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت نے آپریشن سندور کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کی سویلین آبادی پر میزائل حملے کیے۔ بھارت نے 6 مقامات پر معصوم شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ کوٹلی، لوہارا، مرید کے، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، مظفر آباد، کوٹلی میں بچوں اور خواتین سمیت 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ لائن آف کنٹرول کی فضاؤں میں جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہوئی۔ شاہینوں نے 3 رافیل سمیت 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت درجنوں فوجی چیک پوسٹیں ملیا میٹ کر دیں۔ مودی کا گھمنڈ اور اس کی فوجی کمان اپنے ہی بریفنگ رومز میں صدمے اور شرمندگی کی کیفیت میں گم ہو گئی۔ 7 مئی کو بھارت نے فضا میں ہزاروں لوگوں کو زندگیاں خطرے میں ڈالی تھیں۔ میزائل حملوں کے وقت 57 مسافر طیارے خطے میں محو پرواز تھے۔ بھارتی حملے اور پاکستان کے منہ توڑ جواب، بھارتی فوجیوں کے سفید جھنڈے لہرانے اور ترجمان پاک فوج کی تصدیق۔ آج ہی کے دن سال پہلے ہر خبر سب سے پہلے ARY نیوز پر۔ 7 مئی کو رافیل کے ساتھ بھارتی غرور اور تکبر خاک میں ملا۔ بھارتی جہاز گرانے کے لمحات تاریخی تھے۔ وزیر اطلاعات عطا کی مار کے حق پر ARY نیوز کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو کہا، بھارتی جہاز گرا کر ہم نے اگلے پچھلے سارے حساب چکا دیے۔ ایک بھارتی چینل پر رافیل طیارے کا ملبہ اٹھاتے دکھایا گیا۔ مار کے حق کی فتح کے بعد پاکستان کی عسکری طاقت کو دنیا نے مانا۔ بھارت نے لابنگ میں اربوں ڈالرز لگائے، لیکن آج وہ تنہائی کا شکار ہے۔ ایران اب شدت سے ڈیل چاہتا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی۔ ایران جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے سمیت کئی معاملات پر آمادہ ہو چکا۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ ایران سے متعلق ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، حالات ٹھیک ہیں، ہم ایران سے وہ حاصل کریں گے جو چاہیے، بس ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کہا، ایران کی فضائیہ اور نیوی کو تباہ کر دیا، ایران کے میزائل اور ریڈار ختم کر دیے، ہم جیت چکے ہیں۔ ایران کی پہلی لیول اور دوسری لیول کی قیادت ماری جا چکی ہے، رجیم چینج ہے۔ پہلے بھی ایران کے ساتھ اچھی بات ہوئی، لیکن بعد میں وہ بھول گئے۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار، لیکن دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کا جوہری پروگرام جاری رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ اور دنیا کو پیغام، کہا ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ امریکی حکام نے خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کر دیں۔ واشنگٹن اور تہران میں براہ راست ملاقات ضروری ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے۔ مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے، چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز قرار دے دی۔ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، چین نے تسلیم کیا جنگ کے بعد کا ایران پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ چینی دوستوں نے کہا، ایران کے عالمی وقار میں اضافہ ہوا، دنیا نے ایران کی صلاحیتوں اور طاقت کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں آبِ ہرمز کے مسئلے پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے بھی رابطہ، کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ تہران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پاکستان کو اپنا موقف بتائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پریس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا، جنگ کی تمام ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے جنگ امریکہ نے مسلط کی۔ امریکہ کا منصوبہ ایران کو کمزور کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا، لیکن ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ آبِ ہرمز سے متعلق ایرانی فوج کے اقدامات قانونی ہیں۔ امریکہ اور ایران جنگ کے دوران پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے دونوں فریقوں کو جنگ بندی کے لیے ایک میز پر بٹھایا۔ صدر اعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا ثالثی کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، دعا ہے کوششیں کامیاب ہوں، خطے میں امن قائم ہو۔ وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم روکنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم، کہا پاکستان سمیت دیگر ملکوں اور سعودی ولی عہد کی درخواست پر صدر ٹرمپ کا رد عمل فراخ دلانہ ہے۔ یہ فیصلہ خطے میں امن و استحکام اور مفاہمت کے فروغ میں کردار ادا کرے گا۔ پاکستان تحمل، مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کی حل کی حمایت کرتا ہے۔ کوشش ہے ایران امریکہ سیز فائر مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ 47 سال بعد دونوں ملکوں کو ایک میز پر لائے، دونوں کی شرط تھی پاکستان بھی ساتھ بیٹھے اور ہم آج تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم ساغ ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ہماری اجتماعی کوششوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ہم نے سب فریقوں کو بتا دیا تھا سعودی عرب نوگو ایریا ہے، سعودی عرب کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ اس وقت بھی ایئر فورس کا ایک اسکواڈ سعودی عرب میں موجود ہے۔ گزشتہ سال بھارت پاکستان پر حملہ آور ہوا، فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے فتح حاصل کی۔ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل ہماری پہلی ترجیح ہے۔ خلیج عمان میں امریکی فورسز نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو روک دیا۔
امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے ٹینکر نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی بندرگاہ جانے کی کوشش کی۔ ٹینکر کو متعدد وارننگ جاری کی گئی۔ عملے نے احکامات ماننے سے انکار کیا۔ امریکی نیوی کے FA-18 طیارے کی فائرنگ سے ٹینکر کا رخ موڑا گیا۔ ٹینکر اب ایران کی جانب نہیں جا رہا۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وفاقی وزراء، اعلیٰ سول عسکری حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کو شاندار خراج عقیدت۔ کہا شہداء کی قربانیاں قوم کے حوصلے کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ شہید کو آبائی علاقے سرگودا میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ بہادر افسر نے بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ پاک بحریہ ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی صدارت میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس، اعلیٰ قیادت کی شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے اجلاس میں سمندری محاذ پر ہر وقت جنگی تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ نیول چیف نے کہا مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی خطے کی بحری سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاک بحریہ خلیج عمان میں میری ٹائم کمیونٹی کو تحفظ کی یقین دہانی کرا رہی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا حصول ناگزیر ہے۔ کانفرنس میں مارکے حق کے دوران دی گئی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا تاریخی کامیابی قومی یکجہتی بیرونی جارحیت کو شکست دینے کا ثبوت ہے۔ مارکے حق صرف یادگار نہیں بلکہ واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ بنیاد المرصوص کی طرح قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پاکستان علاقائی سالمیت کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے۔ ہم اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت نے مشکوک واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر الزام تراشی کی۔ بھارت کی طرف سے خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا مظفر آباد میں مارکے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان امن چاہتا ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں۔ دنیا نے تسلیم کیا پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مارکے حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل۔ مظفر آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں ثقافت کے رنگ چھا گئے۔ آزاد کشمیر کے مقامی فنکاروں نے ٹیبلوز میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ مارکہ حق کے بہادر سپوتوں کو سلام۔ قومی پرچم تھام میں شرکا نے افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تقریب میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح سے متعلق ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم سے متعلق بھی ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط منظور ہونے کا امکان۔ قرض کی منظوری کے لیے IMF بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ ایگزیکٹو بورڈ سے پاکستان کے لیے $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری متوقع ہے۔ پاکستان کو $7 ارب، EFF $1.4 ارب، RSF کے تحت قسط مل سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب EFF پروگرام کی تیسری جائزہ رپورٹ منظور ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت میں نہیں بناتا۔ آرٹیکل 199 کے تحت دائرہ آئینی درخواستوں کی اپیل وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے مشترکہ فیصلے سے متعلق مقدمات ڈی کلب کرنے کا حکم دیا۔ کہا سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی۔ آئینی درخواست سے متعلق اپیل وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم۔ بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی سے ملاقات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل نوید حیات ملک نے کہا مجھے چارج ابھی لینا ہے، 1 دن کا وقت دے دیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے آئندہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ریمارکس دی اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم آدمی بھجوائیں گے، وہ گرفتار کر کے لے آئے گا۔ سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کسی بات چیت کا علم نہیں، اگر ہو رہی ہے تو ہو، میں نے آئین قانون اور عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں BRT ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ جسٹس سلیم نے استفسار کیا مختار کار نے کس حیثیت میں دفتر سیل کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا مختار کار نے اکیلے کام نہیں کیا، KMC بھی ان کے ساتھ تھی۔ جسٹس سلیم نے کہا KMC دفتر خود بھی تو سیل کر سکتی تھی، اگر وہاں کانٹریکٹر کا قبضہ تھا تو سول کیس ہو سکتا تھا، دیگر فورمز موجود ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد آپ بار بار ڈیزائن تبدیل کر رہے ہیں۔
6 سال گزر گئے لیکن اب تک سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کا تیسرا اجلاس، وزیر اعلیٰ نے سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کر دی۔ اجلاس میں 8,58,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نقد امداد کی منظوری دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کمزور خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا ترجیح ہے، صحت، غذائیت اور مالی استحکام کو یکجا کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کراچی اور حیدرآباد کے پسماندہ علاقوں تک پروگرام کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری دی گئی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کیا جائے، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر کے ٹاؤن اور یونین کونسل کو اختیارات دیے جائیں۔ سارے بلدیاتی اداروں کو صوبائی تحویل میں لیا گیا۔ شہر میں ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، احتجاج بھی کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مارکہ حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان کر دیا۔ کہتی ہیں لبرٹی چوک پر 8 اور 9 مئی کی رات بڑا کنسرٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 10 مئی کو شاندار تقریب میں شرکت کریں گے۔ ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔